سے سن لیں کہ دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ رکوع سے دعائے قنوت کی طرف نہ پلٹے، بلکہ آخر میں جا کے سجدے سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن دعائے قنوت پڑھنے والا امام ہے اور وہ امام دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا۔ جب رکوع میں چلا گیا تو پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دیا، تو اس لقمہ دیتے ہی اس مقتدی کی نماز، جو پیچھے سے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی اور وہ نماز سے باہر ہو گیا، اور اس کا لقمہ لے کر امام دعائے قنوت کی طرف پلٹا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی۔ جب اس کی نماز فاسد ہو گئی تو سارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس کو دعائے قنوت کی طرف پلٹنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آخر میں جا کے سجدہ سہو کر لے، چاہے منفرد ہو چاہے امام ہو، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ زید سے سن لیں کہ دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ رکوع سے دعائے قنوت کی طرف نہ پلٹے، بلکہ آخر میں جا کے سجدے سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن دعائے قنوت پڑھنے والا امام ہے اور وہ امام دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا۔ جب رکوع میں چلا گیا تو پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دیا، تو اس لقمہ دیتے ہی اس مقتدی کی نماز، جو پیچھے سے لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی اور وہ نماز سے باہر ہو گیا، اور اس کا لقمہ لے کر امام دعائے قنوت کی طرف پلٹا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی۔ جب اس کی نماز فاسد ہو گئی تو سارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس کو دعائے قنوت کی طرف پلٹنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آخر میں جا کے سجدہ سہو کر لے، چاہے منفرد ہو چاہے امام ہو، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ زید ظہر